أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. صدق الله العظيم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ ہم سب کو مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیر دین کی باتیں کہنے اور سننے کا موقع عنایت فرمائے۔ انسان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوتا ہو، چاہے اچھا معاملہ ہو یا برا معاملہ ہو، یا خوشی کا معاملہ ہو یا غم کا معاملہ ہو، جب انسان اس کو اللہ کے حوالے کرے گا تو سکون کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، خیر بھی ہو اور شر بھی ہو سب اللہ کی طرف سے، اس کا انسان کو پکا یقین ہونا ہے۔ ایک ملک کے لوگ ایمان والے نہیں ہیں تو ان کے لیے جو بھی مسئلہ آتا، جو بھی تقاضا آتا، وہ اسباب پر سوچتے تھے اور اپنے آپ کو یہ سوچتے تھے کہ اگر میں ایسا کر کے ایسا کیا ہوتا تو مجھے ایسی بیماری نہیں آتی، میں اس طریقے سے کر کے اس طرح کیا ہوتا تو میں کامیاب ہو جاتا۔ تو اسباب میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے، تلاش کرتے 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 وہ پاگل ہو جاتے، اس لیے کہ ان کی توجہات اسباب کے اوپر ہے، ان کی سوچ اسباب پر ہے، دنیا کی چیزوں پر ہے، اور دنیا کے مال پر، دنیا کے عہدوں پر، دنیا کی حکومتوں میں اپنی کامیابیاں، اپنی خوشیاں تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن ایمان والے کے لیے خوش نصیبی کا موقع ہے کہ سارا کا سارا اٹھا کر اللہ کے حوالے کرو۔ میرے ساتھ خیر ہوا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، شر ہوا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ جب اس کا ہمیں پکا یقین ہو جائے گا تو دوست بزرگوں، ہماری زندگی سکون سے گزرے گی۔ ایک لوگوں کے اعتبار سے، نوجوانوں کے اعتبار سے اچھا سمجھانے والا ہے، جسے اسپیکر کہتے ہیں، تو وہ ہندو ہے، غیر قوم کا ہے، لیکن وہ جب ٹاپک آیا، موقع آیا، تو اس نے کہا کہ دیکھو تم غور کرو کہ مسلمانوں میں کوئی پاگل نہیں ہوگا، کوئی دیوانہ نہیں ہوگا۔ اب یہ کھڑے ہو کے اگر سوال کرنے لگے کہ دیکھو فلاں مسلمان پاگل دیوانہ بھی تو ہے، تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو کہ وہ مسلمان نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ نماز کے اندر یہ قاعدے میں جو بیٹھنے کا جو طریقہ ہے، یہ ایسا طریقہ ہے کہ انسان کو پاگل بنانے سے روکتی ہے۔ اللہ کی قدرت ہے وہ۔ تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک ایمان والا نہیں کہہ رہا ہے، غیر ایمان والا اس کی تصدیق کر رہا ہے، لیکن ایمان والے کو نہ اللہ پر بھروسہ ہے، نہ نماز کے اوپر یقین ہے۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، ہم چاہے اچھا ہو رہا ہو ہمارے ساتھ یا برائی بھی ہو رہی ہو تو اللہ کی طرف سے، لیکن انسان کی عادت کیا ہے؟ عادت یہ ہے کوئی اچھا ہوتا ہے تو وہ اپنی طرف منسوخ کرتا ہے کہ ہم نے کیا ہے، کوئی برا ہوتا ہے، کوئی خرابی ہوتی ہے تو پھر اسے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اگر کہنے لگا اے موسیٰ، میں جانوروں کی جو بولیاں ہیں وہ سیکھنا چاہتا ہوں، جانوروں کی بولیاں۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو سمجھانے لگے کہ بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے،
آپ اپنا جو کام ہے وہ کرتے رہو، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بار بار اصرار کرتا رہا، بار بار اصرار کرتا رہا۔ تو پھر اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دی گئی۔ اب بولیاں سارا کا سارا سیکھ لیا، اپنے گھر چلا گیا۔ تو اس کے گھر کے اندر دو چیزیں تھیں، ایک کتا تھا اور ایک مرغی تھی۔ تو شام میں دسترخوان بچھائے، سب کھانے سے فارغ ہو گئے۔ تو جیسے دسترخوان اٹھا کر جھاڑنے لگے تو اس میں سے ایک روٹی کا ٹکڑا گرا۔ تو مرغی بھاگتے ہوئی آئی اور اب کھانا شروع کر دی۔ اب کتا مرغی سے بول رہا ہے تو دانے والے بھی کھا کر زندگی گزار سکتی ہے، میرے لیے روٹی کا ٹکڑا چھوڑ دیتا تو اچھا ہوتا۔ وہ بھی نہیں چھوڑ رہی ہے، وہ بھی تو خود کھا رہی ہے، کیا میں آج رات بھوکا ہی رہوں؟ کون بول رہا ہے؟ کتا مرغی کو بول رہا ہے، یہ تو بولیاں سیکھ کر آیا نا، نیا کھلاڑی ہے، نیا فنکار ہے۔ کتے کی بات سنا۔ اب مرغی اس سے کتے سے کہنے لگی، کیوں میاں تو کیوں ٹینشن لے رہا ہے؟ ہمارے آقا کے بعد جو بیل ہے نا وہ کل صبح مر جانے والی ہے، جب وہ مر جائے گی جتنا تجھے گوشت کھانا ہے تو کھاتے رہو، تو بے فکر رہو۔ آقا بیٹھ کے سن رہا ہے، جو نیا فن سیکھ کر آیا۔ تو کیا معلوم ہوا اس آقا کو کہ کل صبح بیل مر جانے والا ہے۔ انسان تو ہوشیار ہے ماشاءاللہ، وہ میرے پاس کیوں مرے، اس کو لے جا کے بیچ دو۔ لے گیا اور اس کو بیچ دیا۔ جب شام ہوا تو کتا نے مرغے سے کہا کہ جھوٹے مرغے، تو نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے کہ بیل انتقال ہوگا پھر مجھے گوشت ملے گا، گوشت تو کیا کہوں، گوشت کا ٹکڑا بھی تو نہیں ملا۔ مرغے نے کتے سے کہا، بھائی میں نے جو کہا وہ صحیح ہے، لیکن ہمارا جو آقا ہے نا وہ ہوشیار ہے، وہ بیل کہیں اس کے پاس نہ مر جائے اس سے پہلے ہی وہ بیچ چکا ہے۔ پھر مرغے نے کہا، اور فکر مت کر، ہمارے مالک کے پاس جو گھوڑا ہے وہ کل صبح مر جانے والا ہے اور تجھے مزیدار گوشت کل سے ملے گا۔ یہ کون سن رہا ہے؟ آقا سن رہا ہے، اس لیے کہ وہ جانوروں کی بولیاں سیکھ کر آیا ہے، جسے سیکھنے سے منع کیا گیا تھا۔ تو پھر آقا سوچا کہ ارے کل صبح پھر گھوڑا مر جائے گا، پھر نقصان ہو جائے گا، تو پھر جلدی سے گھوڑے کو لیا اور میدان میں پہنچا اور گھوڑے کو بھی فروخت کیا۔ اب پھر کتا مرغے سے کہنے لگا کہ تو بھی کمال کا ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی بات بول کر مجھے جو ہے ٹلا رہا ہے، مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا ہے، تو گھوڑا مر جائے گا، کہاں مرا گھوڑا، نہ گوشت کہاں ملا، مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا، میں تو پریشان ہوں، 2 دن سے بھوکے سے ہوں۔ تو پھر مرغی کہنے لگی، بھائی کیوں پریشان ہو رہا ہے، اب تو تجھے گھبرانے کی بات ہی نہیں ہے، کل صبح ہمارا جو آقا ہے نا وہ خود مر جائے گا، اب تو کھانے پکیں گے، اب تو لذت کی چیزیں بہت ساری مل جائیں گی، اب تجھے کرنا کچھ بھی نہیں ہے، سکون سے رہو، کل صبح کا انتظار کر۔ اب مالک سنا تو اب کیا کرے گا، سیدھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، کہنے لگا کہ اے موسیٰ میرے جان کے لالے پڑ رہے، اب کچھ تو بھی کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، سیکھنے سے پہلے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ مت سیکھا کرو، جو ہمارے مقدر کا ہے وہ ہو کر رہے گا، جب خوشی دینا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جب غم دینا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر تو یہ بولیاں نہ سیکھتا تو کیا ہوتا، بیل تیرا انتقال ہو جاتا، تجھے غم لائق ہوتی تھی، گھوڑا تیرا انتقال ہو جاتا، تجھے غم آتا تھا، ہو سکتا ہے اس غم کی برکت سے اللہ تیری عمر میں اضافہ کر دے، تیری عمر بڑھ جاتی تھی اور تو بہترین زندگی گزارتا تھا، لیکن اب تیرا وقت آ پہنچا ہے، اب تو اس جانے کے علاوہ تیرا کوئی راستہ نہیں۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، خیر بھی ہو شر بھی ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے، نقصان ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، فائدہ ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ میرے دکان کھولنے سے کچھ ہوگا نہیں، میرے دکان بند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، میرے اللہ کے راستے میں جانے سے نقصان نہیں ہوگا، میں گھر میں بیٹھا رہوں سے کچھ نقصان نہیں، جو بھی ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اس کا پکا یقین ہمیں ہونا ہے۔ جب آدمی اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کی نعمتیں اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔
دنیا بھی عجیب ہے، جتنا دنیا کے پیچھے بھاگو گے دنیا آپ کو ملنے والی نہیں ہے. دنیا کو چھوڑ دو، دنیا کو چھوڑ دو. یہ فارمولا سب کو سمجھ میں نہیں آتا. دنیا کو چھوڑ دو تو دنیا قدموں میں آئے گی. دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کو آج تک دنیا نہیں ملی ہے، نہ ملے گی، نہ آئندہ قیامت تک ایسے ہوگا. دنیا ان لوگوں کو ملی ہے جنہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے. اللہ والے دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ اللہ والے ہیں. دنیا چھوڑ دینے والے شخص ہیں. اللہ کی مسجد کے اندر بیٹھ کر، نبی کی خدمت روضہ اقدس کے بعد بیٹھ کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ترغیب دیتے تھے، تسبیحات کراتے تھے، ذکر کراتے تھے. بادشاہ کا قافلہ ادھر سے گزر رہا ہے. گزرتے گزرتے مسجد میں پہنچا، دیکھا کہ بہت بڑا مجمع کونے میں بیٹھا ہوا ہے. بادشاہ اپنے راستے سے گزرتے دیکھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں. بادشاہ آیا، سارے لوگ بادشاہ کو دیکھنے کے لیے آئے، لیکن یہ مجمع تو بیٹھ کے اپنے کام میں لگا ہوا ہے. یہ کون مجمع ہے؟ یہ کون بزرگ ہے جو ان کے بیچ میں بیٹھے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا یہ اللہ والے لوگ ہیں، یہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی تسبیحات میں، اللہ کی بڑائی کے اندر لگے ہوئے ہیں. بادشاہ آ جائے گا ان کو کچھ بات نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ دوستی کیے ہوئے ہیں، اللہ کی محبت میں لگے ہوئے ہیں. ان کو کوئی بڑا ہے، ان کے دلوں میں اگر کسی کی محبت ہے وہ صرف ایک اللہ کی محبت ہے. تو بادشاہ سن کے تعجب ہوا، ارے ایک بادشاہ آیا پھر بھی اس کا احساس، اس کا اثر ان کے اوپر نہیں ہوا. یہ اپنے اللہ کی محبت میں، اللہ کی بڑائی میں لگے ہوئے ہیں. جلدی سے اپنا طواف پورا کیا اور پھر سیدھے جا کر حضرت کے پاس بیٹھا. تو حضرت تو اپنے وظائف میں لگے ہوئے ہیں. کافی وقت گزر گیا. گزر جانے کے بعد جب آنکھ کھولے تو حضرت دیکھے کہ بازو کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے. تو پوچھے کہ بھائی کون ہے جو بہت دیر سے میرے بازو میں بیٹھا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا، اسے موقع ملا بولنے کا، تو اس نے کہا کہ حضرت میں وہ ہوں جسے بچہ بچہ جانتا ہے. میں ہشام بن عبد الملک ہوں، اس علاقے کا گورنر ہوں، اس علاقے کا بادشاہ ہوں. آپ مجھے نہیں جانتے. تو حضرت بولے چپ رہو، اللہ کے گھر میں غیر اللہ کا نام لینا ہم پسند نہیں کرتے. اللہ کے گھر میں غیر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا. تو پھر حضرت اپنا رومال کھاندے پہ ڈال کے چل رہے ہیں. حضرت کے پیچھے پیچھے بادشاہ بھاگ رہا ہے. سارے لوگ کھڑے ہو کے مجمع تماشا دیکھ رہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ والے جا رہے، اللہ والے کے پیچھے بادشاہ بھاگ رہا ہے. جب کچھ دور گئے تو حضرت پھر پلٹ کے دیکھے، بھائی کیا بات ہے، میرے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ جو مجھے جانا ہے مجھے جانے دے، اپنا جو کام ہے وہ کر لے. تو اس نے کہا کہ حضرت آپ اللہ والے معلوم ہوتے ہیں، میں آپ کی کچھ مدد کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت مجھے کیا مدد کرو گے؟ دنیا کی مدد کرو گے کہ آخرت کی مدد کرو گے؟ کون سی مدد کرنا چاہتے ہیں؟ دنیا کے اعتبار سے مدد کرنا چاہتے ہیں یا آخرت کے اعتبار سے مدد کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میں آخرت کے اعتبار سے آپ کو کیا کر سکتا ہوں، البتہ میں دنیا کے اعتبار سے آپ کو مدد کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت کہنے لگے کہ سن لے، جس نے دنیا بنائی ہے، جس میں آسمان بنائی ہے، جس نے زمین بنائی ہے، جو ساری کائنات کو سجایا، اس خدا سے، اس اللہ سے ہم دنیا نہیں مانگتے تو تجھ سے کیوں مانگیں گے؟ تو پھر وہ آخر مجبور ہو کر حضرت کی جوتیوں میں اپنے اشرفیاں رکھ کے چلا گیا. تو اس لیے دوستو بزرگوں، جب جتنا آدمی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس کو نہیں ملتی ہے. دنیا کو چھوڑ دو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو. من کان للہ کان اللہ لہ. جب انسان اللہ کا ہوتا ہے تو اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اللہ کے ہونے کی ضرورت ہے. اس لیے بار بار اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے تاکہ انسان کو احساس ہو کہ مجھ سے کچھ نہیں ہو رہا ہے. اگر ہو رہا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. میرے بیوی بچوں کو پالنا، میرا گھر چلنا، میرا کھانا، میرا پینا، میرا صحت مند رہنا، میری ہر چیز اللہ کے قبضے قدرت میں. تو اس کا یقین کو پیدا کرنے کے لیے آدمی کو اپنے گھر سے نکلنا پڑتا ہے. اس لیے کہ نکلے بغیر اسے احساس نہیں ہوگا. وہ یہ سوچے گا کہ میں کر رہا ہوں تو ہو رہا ہے. نہیں، ہم نہیں کر رہے ہیں. اللہ ہمیں دربان بنا کے بٹھائے ہیں. آج ہم دربار ہیں، آج ہم واچ مین ہیں، آج ہم کام والے ہیں. کل ہم چلے جائیں گے تو کوئی اور ہماری جگہ پر بیٹھے گا، وہ دربان بن کے چلائے گا. ہمارے دادا چلاتے تھے، ان کے بعد ابا بیٹھے، ابا کے بعد ہم بیٹھے، ہمارے بعد ہمارا لڑکا بیٹھے گا. سب کا کام کیا ہے؟ سب کا کام یہی ہے، یہ دنیا کی چیزوں کو دیکھتے رہے. یہ محل ہمارا، یہ گھر ہمارا، یہ گاڑی ہماری، یہ کھوٹی ہماری، یہ جنگل ہمارا، بس اتنا کہتے رہے. ساتھ آنے والا کچھ بھی نہیں. سب کو یہی چھوڑ کے چلے جانا ہے. تو اس لیے دوستو بزرگوں، ہمیں اپنے آپ کو سوچنا ہے جو میرے ساتھ آنے والا کیا ہے، اس کے لیے میری کتنی محنت ہے. جو چیزیں چھوٹنے والی ہیں، جو چیزیں چلے جانے والی ہیں، جو چیزیں ہمارے ساتھ آنے والی ہیں، اس کے لیے تو ماشاءاللہ بہت محنت ہے. اور جو چیزیں اپنے ساتھ آنے والی ہیں اس کے لیے ہماری کوئی محنت نہیں. مسجد کو آ گئے دل نہیں لگتا، تسبیحات کر رہے ہیں دل نہیں لگتا، عبادت میں لگے دل نہیں لگتا، دعا کر رہے ہیں دل نہیں لگتا. حالانکہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ رہنے والی ہیں.
نہ بیوی ساتھ میں آئے گی، نہ بچے ساتھ میں آئیں گے، نہ مال آئے گا، نہ دولتیں آئیں گی، دنیا کی کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں آ سکتی۔ تو اسی لیے فرمایا عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی موت کی تیاری کرے، اپنے آخرت کی تیاری کرے۔ بادشاہ ہیں وقت کے، دنیا سے رخصت ہو رہے، لوگوں سے کہا کہ میرے دونوں ہاتھ جنازے کے باہر رکھو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے اتنا بڑا بادشاہ دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ جائیں گے۔ جانا بڑی چیز نہیں ہے، جانے سے پہلے تیاری کر کے جانا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کرونا کے زمانے میں انتقال ہو گئے، چلے گئے، ان کو موقع نہیں ملا کچھ کرنے کا۔ اللہ ہمیں موقع دیے ہیں کچھ کرنے کا، ہمیں اس کا شکر ادا کر کے کچھ کرنا ہے۔ اگر ہم نے اب بھی کچھ نہیں کیا، اس موقع کو بھی غنیمت نہیں سمجھا، تو پھر دوستو بزرگوں ہمیں کب تک موقع ہے معلوم نہیں۔ سانس رہنے تک چانس باقی ہے، زندگی باقی رہنے تک آخرت کی تیاری کا موقع ہے۔ جیسے روح قبض ہو جائے گی، ایک سبحان اللہ بولنے کے لیے انسان ترس جائے گا، لیکن اس کو سبحان اللہ بولنے کا موقع نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو کرنا ہے وہ اسی دنیا میں کرنا ہے، یہی آنکھ بند ہونے سے پہلے کرنا ہے۔ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔